اب دوسرا یہ بتائے گا، بلاول صاحب نے یہ بھی کہا کہ سابق وزیر اعظم، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، صدر مملکت، گورنر پنجاب، انہوں نے ان کے بقول جو آئین کو پامال کیا اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، باقاعدہ ایک پارلیمانی کمیشن بننا چاہیے. تو کیا آپ بطور پی ٹی آئی اس کے حق میں ہیں کہ کمیشن بن جائے؟ اگر انہوں نے نہیں آئین پامال کیا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. دیکھیں، جہاں تک جو واقعات ہوئے ہیں پچھلے چند ماہ میں، دونوں سائڈز کے موقف ہیں. ایک طرف تو موقف یہ ہے بہت بڑا اور سیریس موقف، اور وہ بھی عدالتوں میں بھی گیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ووٹس کو خریدا گیا اور جو ڈیفیکٹرز ہیں، جو ایم این ایز ہیں اور ایم پی ایز ہیں، ان کو کسی کرپشن کے ذریعے فورس کیا گیا، مجبور کیا گیا کرپشن کے ذریعے کہ وہ اپنی پارٹی کو چھوڑیں اور دوسری پارٹی کی طرف ووٹ کریں. یہ بہت بڑی کانسٹیٹیوشنل آئینی وائلیشن ہے، اور ضرور اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. پتہ نہیں سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن یہ ایک الزام ہے اور الزام کی حد تک اس پہ بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. دوسری طرف یہ الزام لگایا جاتا ہے گورنر صاحب پہ کہ انہوں نے بھی نہیں ہونے دیا الیکشن چیف منسٹر کا. ان کا موقف یہ ہے کہ جو چیف منسٹر تھے بزدار صاحب، ان کی ریزگنیشن ہی ویلڈ نہیں ہے، وہ غلط ریزگنیشن ہوئی، اس لیے میں الیکشن کس طرح اگری کر جاتا. تو اس قسم کے جو معاملات ہیں، یہ ایونچولی دو طریقے ہیں ان کو اگر کسی نے پروون کرنا ہے تو دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ عدالت میں معاملہ جائے اور عدالت فیصلہ کرے. عدالت نے فیصلے کیے بھی ہیں، مثلا ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا. آپ اسے اگری کریں یا نہ کریں، اس کی تنقید کریں یا نہ کریں، لیکن فیصلہ آ گیا کہ یہ آئین کیا کہتا ہے اور آئین کی پاس جو پروسیس ہے وہ کیا کہتا ہے، آرٹیکل جو آئین کا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بارے میں. تو اس کے بعد وہ کنٹروورسی ختم ہو گئی. دوسرا طریقہ یہ ہے، اگر آپ نے پروب کرنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور پروب کا مقصد ہونا چاہیے، مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ مستقبل میں جا کے جو ماضی کے پرابلمز ہیں ان کو ریزالو کریں تاکہ کل کو دوبارہ یہ کنٹروورسیز نہ ہوں. اس کے لیے بہترین جو فورم ہے وہ پارلیمنٹ ہی ہے، اور پارلیمنٹری کمیٹیز ہی بٹھا کے تو یہ فیصلہ کر سکتی ہیں. اگر آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے، آئین میں کوئی کنفیوژنز ہیں، وہ بھی دور کی جا سکتی ہیں تاکہ فیوچر میں نہ ہو. میں آپ کو بتاؤں، میں ابھی کل ہی ہم نے کی تھی ایک سینٹ کی لا اینڈ جسٹس کمیٹی کی میٹنگ، اور وہاں بھی یہ ایشوز ریز ہوئے تھے، اور یہی کہا گیا تھا کہ بہت سارے میٹرز ہو گئے ہیں، بہت سارے ایشوز آ گئے ہیں جو جن کو کہا جاتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی دونوں سائڈز کی طرف سے وائلیشن ہوئی ہے، اور اس کو کون فیصلہ کرے گا اور اس کو کس طرح ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. ادھر بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس پہ ڈیبیٹ کریں گے کمیٹی لیول پہ بھی، لیکن ڈیبیٹ کا ایک مقصد ہوگا. مقصد صرف یہ نہیں کہ آپ ایک دوسرے کے خلاف الزام لگاتے ہیں، مقصد یہ ہوگا کہ اگر کوئی ایشوز ہیں جن کی وجہ یہ ہے کہ آئین میں کوئی ابہام ہے، آئین میں کوئی کنفیوژن ہے، کوئی گیپ ہے، کوئی لکونہ ہے، تو پھر ہم ان چیزوں کو ریموو کریں، ان کو ہٹائیں، ان چیزوں کو ختم کریں، اور پھر ایک بہتر طریقے سے آگے چل سکے تاکہ یہ اس قسم کی کنفیوژنز نہ ہوں اور عدالتوں میں بار بار ہمیں نہ جانا پڑے.